بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج بھی مولانا روم مثنوی مولوی مانوی ہست گوراں در زبان پہلوی، ان کا ایک اور یہ قصہ ہے۔ یہ ایک تاجر مرچنٹ اینڈ ہز پیرٹ اور اس کا طوطا، ایک سوداگر ہوتا ہے، وہ ہندوستان کے لیے سفر کرتا ہے اپنے تجارت کے سلسلے میں، تو اپنے گھر والوں سے فیملی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے کیا لوں، تمہارے لیے کیا ہوں۔ تو اس نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا۔ طوطے آپ جو گھر میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ وہ باتیں کرتے ہیں، تو اس نے اس سے ہی پوچھا کہ میاں مٹھو یا جو بھی اس کا نام ہے کہ آپ کے لیے کیا لوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ادھر آپ جائیں گے تو آپ کو کہیں میرے دوست دوسرے طوطے نظر آئیں گے، تو ان کو میرا حال بتانا، حال اظہار بتانا کہ تم لوگ تو باغوں میں ہوئے، پھولوں میں، بہاروں میں، مرغزاروں میں، میری حالت پنجرے میں بند ہوں، قید ہوں، تو یہ ان کو بتا دینا بس، اور میں نے وہاں سے منگوانا کیا ہے، کچھ نہیں۔ تاجر نے وعدہ کر لیا، چلا گیا۔ وہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ایک دن آتے جاتے اس کو طوطوں کا جھنڈ نظر آیا کہیں، تو اس نے اس کا پیغام دیا طوطے کا۔ یہ پیغام سنتے ہی ان میں سے ایک طوطا فوراً زمین پہ گرا اور مر گیا۔ تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کاش میں یہ پیغام اس کو نہ دیا ہوتا۔ خیر وہ واپس آ گیا، سب کو سب کے گفٹ دیے۔ تو طوطے نے پوچھا میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، میں بڑا دکھی ہوں، اور مجھے اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے سارا بات بتائی۔ تو یہ سنتے ہی جو طوطا تھا اس کا وہ بھی پنجرے میں اسی طرح گرا اور مر گیا۔ تاجر رویا، پشیمان ہوا، اور اس نے اس کو آفٹر آل بعد میں پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی باہر پھینکا طوطا اڑ کے درخت پہ جا بیٹھا۔ اس نے کہا کہ اس سے مخاطب ہوئی کہ یہ کیا راز ہے، ہمیں بھی بتا کچھ اس معرفت کہ اس طوطے نے آپ کو کیا پیغام دیا تھا جو تو سمجھ گیا اور تو نے اس پہ عمل کیا اور قید سے رہائی پا گیا۔ تو یہ قصہ ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک تاجر کے پاس ایک طوطی تھی، پنجرے میں قید ایک خوبصورت طوطی۔ جب تاجر نے رخت سفر باندھا، ہندوستان کی طرف روانہ ہوا، ہر لونڈی غلام کو بطور سخاوت کہا جلدی بتاؤ تمہارے لیے کیا لاؤں۔ اس نے طوطی سے پوچھا تو کون سا تحفہ چاہتی ہے، تیرے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں؟ گفت طوطی راچے خواہی ارمغاں کار مادہ خطہ ہے ہندوستان سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ گفت طوطی کے جا طوطیاں چوبے بینی کن زحال من بیاں۔ اس طوطی نے کہا وہاں اور طوطیاں ہوں گی، جب تو انہیں دیکھے تو میرا حال اظہار بیان کر دینا، بس یہی میرا پیغام ہے، اور کہنا کہ فلاں طوطی جو تمہیں چاہنے والی ہے آسمانی فیصلے کے مطابق ہماری قید میں ہے۔ یہ تاجر کو وہ پیغام طوطی جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس نے تمہیں سلام کہا ہے، تم سے داد چاہیے، تم سے راستہ کی تدبیر اور رہنمائی مانگی ہے کہ اب میں کیا کروں، میں قید میں ہوں، مجھے میری رہنمائی کریں۔ یاد آرید از محبت ہائے ماں حق مجلس ہائے و صحبت ہائے ماں۔ ہماری محبتوں کو یاد کرو، ہماری محفلوں اور صحبتوں کا حق ادا کرو۔ گفت می شاید کہ من در اشتیاق جاں دہم اینجا میرم در فراق۔ اس نے کہا کہ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ کہ آپ لوگ کے شوق میں، فراق میں جان سے جا رہی ہوں۔ طوطی نے کہا بولی یہ کہاں کا انصاف ہے، میں تو سخت قید میں ہوں اور تم کبھی سبزہ زاروں میں، شاخوں پہ، پھولوں پہ، بہاروں میں۔ اے دوستو، تم اپنے دلکش معشوق کے ساتھ جام پی رہے ہو، جبکہ میں اپنے خون کے پیالے اور گھونٹ پی رہی ہوں۔ یہ طوطی پیغام دے رہی ہے۔ این چنی باشد وفا اے دوستاں مندریں حب سے شما در بوستاں۔ اے دوستو کیا وفا ایسی ہوتی ہے، میں قید میں رہوں اور تم باغ میں۔ اے صاحبو، اس تباہ حال پرند کو بھی کبھی یاد کرنا، کسی صبح سبزہ زاروں میں۔ یک قدا میں نوش کن بریاد من گر ہمیں خواہی کہ
بدہمی داد من، میری یاد میں ایک پیالہ شراب کا پینا اگر میرے حق میں انصاف چاہتے ہو، یا بیاد این فتادہ خاک بیز چونکہ خوردی جو رابر خاک ریز، اس خاک ساک کی یاد میں جب تو پیے تو ایک گھونٹ زمین پہ بہا دینا میرے نام پہ۔ مرد بازرگاں پذیرفت این پیام کو رساند سوئے جنس عضوے سلام، تاجر نے یہ پیغام قبول کر لیا کہ وہ اس کے ہم جنس پرندوں کو اس کا سلام پہنچا دے گا۔ جب وہ ہندوستان کی حدود میں پہنچا تو اس نے جنگل میں چند طوطیاں دیکھیں، سواری روکی، پھر آواز دی، وہ سلام اور امانت جو اس کے پاس تھی وہ اس نے پہنچا دی۔ طوطیوں میں سے ایک طوطی کانپی اور گر پڑی، بہت جلد اس کی جان نکل گئی۔ خبر پہنچانے سے خواجہ تاجر پشیمان ہوا، شد پشیماں خواجہ گفت خبر، گفت رفتن در ہلاک جانور، بولا میں ایک جانور کی ہلاکت کا باعث بن گیا، کاش میں یہ پیغام نہ دیتا، میں نے یہ کیوں کیا، کیوں پیغام پہنچایا، اس ناپختہ بات سے میں نے بیچاری کو جلا ڈالا۔ کرد بازرگاں تجارت را تمام، جب تاجر نے اپنی تجارت مکمل کر لی، باز آمد سوئے منزل شاد کام، اور خوش وطن کی طرف پلٹا۔ ہر خادم کے لیے تحفہ لایا، ہر کنیز کے لیے کوئی نشانی لایا۔ طوطی بولی بندی کا کیا تحفہ ہے، جو دیکھا جو کہا بیان کر۔ گفت طوطی یزمگاں بندہ کو، آنچے دیدی آنچہ گفتی باز کو۔ بولا نہیں، میں اس سے خود بہت شرمندہ ہوں، ہاتھ چباتا ہوں، اپنی انگلیاں کاٹتا ہوں، میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آیا ہوں۔ گفت یہ اے خواجہ پشیمانی یہ چیز تھی کی خشم و غم را مقت زیست۔ طوطی بولی اے خواجہ کس بات کی شرمندگی ہے، کیا ہو گیا، اس غم اور غصہ کی کیا وجہ ہے؟ گفتمان شکایت ہائے تو باگرو ہے طوطیاں ہم تائے تو۔ تاجر بولا میں نے تیری شکایتیں بتائیں، تیرا قصہ، تیرا غم بیان کیا تیری ہم جنس طوطیوں کو۔ ایک طوطی کو تیرے درد کا اتنا احساس ہوا، اتنا اس نے محسوس کیا تیرے درد کو، اس کا جگر پھٹا، کپ کپائی مر گئی۔ جب اس پرند نے سنا کہ طوطی نے کیا کیا تو وہ بھی کپ کپائی گری اور ٹھنڈی ہو گئی تاجر سے سن کے۔ خواجہ جب اس کو اس طرح پڑا دکھا تاجر نے تو تڑپ اٹھا، ٹوپی زمین پر اس نے پھینک دی، اس نے کیونکہ اس کا پیٹ تھا پیارا، وہ اس کو دکھ ہوا۔ اے زباں تو بس زیانی مرمرا، چوں تو ہی گوئے مر تو رہا، سوری، اے زبان تو سراسر نقصان ہے، چونکہ تو بات کرنے والی ہے، تجھے کیا کہوں۔ اب زبان پہ اسے ہٹ کے مولانا زبان پہ اس کی بتاتے ہیں۔ اے زبان تو آگ بھی ہے اور خرمن بھی، کب تک اس خرمن میں آگ لگاتی رہے گی؟ خواجہ آگ، درد اور رونے کی حالت میں اس طرح کی سینکڑوں پریشان باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد تاجر نے اس کو پنجرے سے باہر پھینکا، سمارٹ طوطی اڑ کر بلند شاخ پر جا بیٹھی۔ پرندے کے کام سے تاجر حیران رہ گیا۔ اس بے خبر نے اچانک پرندے کے یہ اسرار، یہ رموز، یہ راز دیکھا کہ یہ اس میں کیا راز ہے۔ روئے بالا کر دو گفت ہے اندلیب، از بیان حال خود مادے نصیب۔ منہ اوپر کیا، بولا اے رشک بلبل، اپنے حال کے بیان سے ہمیں کچھ نصیب کر، یہ کیا راز ہے؟ اونچے کرداں جا کے تو آموختی، چشمے ماند مکر خود بردوختی۔ اس طوطی نے وہاں ہندوستان کے جنگل میں کیا کیا جو تو نے سیکھ لیا، اپنی تدبیر سے ہماری آنکھیں بند کر دیں۔ طوطی بولی، گفت طوطی کے بے فعلم پند داد کے رہا کن ندک و آواز و کشا۔ طوطی بولی کہ اس طوطی نے جنگل میں مجھے عمل سے نصیحت کی کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے۔ طوطا اس لیے قید ہوتا ہے کہ باتیں کرے، اگر باتیں نہ کرے تو اس کو کوئی قید نہیں رکھے گا۔ تو اس نے کہا تو یہ کیا جو زبان تیری ہے اس کو اپنے قابو میں رکھ، رہائی مل جائے گی، کیونکہ تیری آواز نے تجھے قید کرایا ہے۔ اس نے اس نعمت کے لیے خود کو مردہ بنا لیا، یعنی اے خاص و عام کو مست کرنے والے، میری طرح مردہ بن جا تاکہ نجات پائے۔ جیسے سمندروں میں، دریا میں جو زندہ ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے وہ ابھرتا رہتا ہے۔
طوطی نے ایک دو اور پرخلوص نصیحتیں کیں، پھر کہا سلام ہو اب جدائی ہے۔ خواجہ گفت فی امان اللہ برو ما ترا نمودی راہ نو، خواجہ بولا اللہ کی امان ہو جا، تو نے اب ہمیں بھی ایک نیا راستہ دکھا دیا ہے، نئی راہ دکھا دی ہے، ہمیں بھی اس قید سے چھٹکارے کی نئی راہ دکھا دی ہے کہ اس سے قید سے کیسے باہر نکلنا ہے۔ اور جیسے مولانا فرماتے ہیں کہ آئی ایم اے ہیونلی برڈ فرام دا گارڈن آف پیراڈائز، آئی ایم ناٹ فرام دا ڈسٹی ارتھ، مائی باڈی being trapped inside this worldly cage for just few days. The happiest day of my life is when I fly away towards my friend, flapping my wings faster to reach his heavenly abode. کہ جیسے طاہر لاہوتی، بڑے شعر پڑھتے ہیں ہمارے سیاستدان بھی پڑھتے ہیں بعض اوقات، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق کی آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طاہر لاہوتی مقام لاہوت، کہ انسان اس زمین کا باشندہ نہیں ہے، نہ ہی مٹی کا پتلا ہے۔ یہ مٹی، اس کو مٹی کا سمجھنا یہ شیطان کی آنکھ ہے، یہ شیطان کی اپروچ ہے۔ اس نے آدم کو مٹی کا سمجھا اور اس کو جو ونفخت فیہ من روحی، اس نور کو نہیں پہچان سکا۔ تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، میں مٹی کا، میں جنتوں کا رہائشی ہوں، عالمی بالا کا رہائشی ہوں۔ تو اس یہاں میں چند دنوں کے لیے میں نے لباس پہنا ہے مٹی کا، تو بہت جلد انشاءاللہ میں اپنے وطن کو روانہ ہو جاؤں گا، اپنے دوست کی طرف، اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں سے پرواز کرتا ہوا اپنے اصل جو میرا گھر ہے میں وہاں روانہ ہو جاؤں گا، جیسے یہ طوطی روانہ ہو گئی۔ اور یہ تھا سوداگر اور طوطے کا ایک واقعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔